نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم۔ ہمارا یہ مذاکرہ ہے رمضان المبارک اور تہجد کے اہتمام پر۔ سورہ فرقان کی آیت کریمہ نمبر 64 میں نے تلاوت کی ہے، اور سورہ فرقان کے اس آخری رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے عباد الرحمن، رحمان کے خاص الخاص بندوں کی 15 صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو رحمان کے خاص بندے ہیں ان کے اندر یہ 15 خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں جو تیسری خوبی ہے وہ شب خیزی ہے، تہجد گزاری کی فضیلت ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتیں سجدے کے اندر اور قیام کے اندر گزارتے ہیں۔ اور رمضان المبارک تہجد کی پابندی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ عام دنوں میں تہجد کی پابندی کرنا یا تہجد کے لیے اٹھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں جب بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے تو وہ تہجد ہی کی نیت سے اٹھے، اس میں سحری بھی کر لے اور تہجد کی 2-4 رکعتیں بھی ادا کر لیں کہ اسے تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا، اور انشاءاللہ اس سے اس کی روٹین بن جائے گی اور پورا سال اس کے لیے تہجد ادا کرنا وہ آسان ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تہجد کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت کریمہ نمبر 79 میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود جو ایک خاص مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا ہے۔ دنیا میں کسی بھی اور نبی کے لیے، کسی اور شخص کے لیے یہ مقام ثابت نہیں ہے، یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص الخاص مقام ہے۔ تو اس کے شروع میں فرمائے کہ آپ تہجد کی نماز ادا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس مقام پر فائز فرمائیں گے۔ اور اسی طرح دیگر کئی مقامات پہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، اور سورہ زمر کے اندر، سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے تہجد کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد افضل ترین جو نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز۔ اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، شعب الایمان میں امام بہقی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ایک بڑے میدان کے اندر جمع کیا جائے گا، پھر ایک فرشتہ اعلان کرے گا این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ رکھا کرتے تھے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیقومون وہم قلیل، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے لیکن وہ بہت کم ہوں گے، اور فیدخلون الجنت بغیر حساب، بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالاخانے ہوں گے، کچھ ایسے بالاخانے ہوں گے کہ اندر سے ان کا باہر نظر آئے گا اور باہر سے ان بالاخانوں کے اندر نظر آئے گا، یعنی شیش محل ہوں گے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ یہ جنت کے بالاخانے، یہ شیش محل کن لوگوں کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن الان الکلام واطعم الطعام وبات لللیل قائما والناس نیام، ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب لوگ سو جاتے ہیں تو وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ابو داود شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، رحمت کی دعا فرمائی، رحم اللہ رجلا، اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے
کہ جو رات کو خود اٹھتا ہے تہجد کے لیے پھر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ گھر والی کو بھی جگا لیتا ہے، فَإِنْ أَبَتْ اور اگر وہ نہیں اٹھتی، نَضَحَ فِي وَجْهِهِ الْمَاء اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی رحمت کی دعا دی کہ اللہ اس عورت پہ رحم فرمائے، اس کے حال پہ رحم فرمائے کہ جو رات کو خود اٹھتی ہے تہجد کے لیے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اور اگر فَإِنْ أَبَى وہ نہیں اٹھتا، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء اس کے چہرے پہ پانی کی چھینٹیں مار لیتی ہے۔ تو ایسے میاں بیوی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سب سے زیادہ معزز لوگ حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، وہ قرآن والے، علماء، حفاظ و اصحاب اللیل اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے طبرانی شریف کی، جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یا محمد، عش ما شئت فإنک میت، یا رسول اللہ آپ جتنا چاہیں جی لیں، آخر میں آپ نے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ وعمل ما شئت فإنک مجزی بھی، آپ جتنے اچھے عمل کر سکتے ہیں آپ کر لیں کیونکہ آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور آپ جو پسند کرتے ہیں پسند کر لیں، یقیناً آپ اسے چھوڑنے والے ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، یاد رکھیے یا رسول اللہ، مومن کی جو شرافت، مومن کا جو شرف ہے وہ قیام اللیل کے اندر ہے، تہجد کی نماز میں ہے، اور اس کی عزت وہ لوگوں سے، ان کے پاس جو چیزیں ہیں، ان کے مال، اس سے استغنا میں، مستغنی ہونے میں ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رات کی غفلت یہ شیطان کے اثر سے ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کا واقعہ آتا ہے کہ سنجر کے بادشاہ نے ان کو فرمائش کی کہ میں آپ کو اپنی بادشاہت میں سے کچھ بادشاہت دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے انکار کر دیا لینے سے، اور انہوں نے اس کو ایک شعر لکھا جس میں انہوں نے کہا، چون چتر سنجری رخ بختم سے آباد، در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم، جیسے سنجر مقام کی یہ کالی چھتریاں ہیں، اگر میرے دل کے اندر ملک سنجرم کی کوئی ہوس ہے تو میرا دل ایسے کالا ہو جائے۔ اور پھر فرمایا، زانگا کے یافتم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم، مجھے جو آدھی رات کی جو بادشاہت اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کی ہے، جو راز و نیاز اللہ سبحانہ وتعالی سے مجھے عطا ہو چکا ہے، اس کے مقابلے میں نیم روز کا جو ملک ہے وہ میں بیک جو نمی خرم، ایک جو کے دانے کے اوپر بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے وہ بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، ان کو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ دنیا کے اندر جو میں بڑی بڑی تقریریں کیا کرتا تھا، خطبے دیا کرتا تھا، لمبی چوڑی عبارتیں پڑھا کرتا تھا، اس نے مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ ما نفعنا الا رکعات كنا نركعها في الاسحار، ہمیں تو صرف انہی رکعتوں نے فائدہ دیا ہے جو تہجد کے وقت میں ہم پڑھا کرتے تھے، سحری کے وقت میں جو رکعتیں ہم نے پڑھی ہیں نماز کی، تو ہمیں اسی نے فائدہ دیا ہے۔ تو لہذا رمضان المبارک کے ان بابرکت ساعات کے اندر تہجد کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تہجد نہیں پڑھ سکتا، کچھ بھی نہ پڑھے، کم از کم ایک رکعت، علماء نے لکھا ہے ایک رکعت تو نہیں ہوتی لیکن کم از کم 2 رکعتیں وہ ضرور پڑھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یعنی جتنے وقت میں بکری دودھ دیتی ہے تو اتنے وقت جو ہے وہ تہجد کا اہتمام کرے اور تہجد کی نماز ادا کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو تہجد ادا کرنے اور تہجد کی پابندی نصیب فرمائے۔